الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام بچے جو ہیں ادب اور محبت کے ساتھ نماز والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کے لیے چنا ہے تو ایسے نہیں چن دیا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں کو لکھا ہے کہ ہمارے دل کیسے ہیں. سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات جو ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا اور پھر محمد کا امتی بنا دیا. اس کے بعد اپنے دین کی عظمت کے لیے، محنت کے لیے، عظیم کتاب کے لیے، قرآن مجید کے لیے ہمیں مخاطب کیا اور اپنی طرف ہمیں بلا لیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی پہچان کرنی ہے، اگر آپ نے پرکھنا ہے کہ میں کس قابل ہوں، میرے اندر کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کس کام کے لیے چن لیا ہے. اللہ مہربان تھا تو آپ کو قرآن کے لیے چن لیا. اگر اللہ مہربان نہ ہوتے تو آپ کو قرآن کے لیے نہ چنتے. آپ جیسے بچے جو ہے ہومیو پر کام کر رہے ہیں، کوئی اسکول میں جا رہا ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے دکان جا کے جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی برتن دھو رہا ہے. لیکن اللہ کو آپ محبوب تھے جو اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے چن لیا. اللہ کو آپ پسندیدہ تھے. یہ آپ کی اللہ سے محبت تھی اور آپ کے والدین کے دل میں ڈالا کہ اپنے بچوں کو اس راہ پہ ڈالو جو ہدایت والی راہ ہے، اس راہ پہ ڈالو جو کامیابی والی راہ ہے، اس راہ پہ ڈالو جہاں پر ان کے چلنے سے ان کی دنیا بھی روشن ہو جائے اور آخرت بھی روشن ہو جائے. تو پیارے بچوں، یہ سارا جو ہے آپ سے اللہ کی محبت ہے. اپنے آپ کو اکثر اور حقیر نہ سمجھیں. لوگ اٹھتے ہیں صبح صبح موبائل کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ اٹھتے ہیں نیوز پیپر پڑھتے ہیں، لوگ اٹھتے ہیں کہ کیسی کیسی شکلیں دیکھتے ہیں. لیکن آپ خوش نصیب ترین ہے کہ صبح صبح اٹھ کر جس چیز کی زیارت کرتے ہیں وہ اللہ کا قرآن ہے. اور صبح صبح اٹھ کر آپ کی زبان سے جو جاری ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے شیطان مردود کی، کہ شیطان سے میں بچ جاؤں اور تو میری حفاظت فرما. پھر آپ دعا مانگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تیرا نام بڑا بابرکت ہے اور تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. جب تم زمین پر اللہ کو یاد
کرتے ہو اس وقت اللہ عرش کریم پر بیٹھ کر فرشتوں کے سامنے تمہارا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ کیسے معصوم بچے ہیں جو صبح صبح اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اپنی نیند کو چھوڑتے ہیں، کس کے لیے قربان کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کی محبت میں اور اللہ کے قرآن کی محبت میں آپ لوگ قربان کر رہے ہیں۔ تو میرے بچوں، اپنے آپ کو حقیر اور کمتر نہ سمجھیں، بلکہ اللہ نے آپ پر رحمت فرما کر آپ کا مقام بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے دین کے لیے آپ کو چنا ہے۔ یہ قرآن ایسا ہے جو اس کے پہلے خواب ہے، وہ خواب بتا دیے کہ اگر تو نے میرے ساتھ دل لگا لیا ہے تو تجھے زمانے والے قاری کہیں گے۔ وہ قرآن کی راہ کہتی ہے اگر تو نے قرآن کے ساتھ دوستی لگا لی تو اللہ کی طرف سے تیرے اوپر رحمت برس رہی ہے۔ اور الف کہہ رہا ہے کہ تو نے اگر قرآن کے ساتھ دوستی لگائی ہے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ نے تجھے اس کے لیے چن لیا ہے۔ اور نون کہہ رہی ہے کہ تیرے سینے کے اندر اللہ نے قرآن کو محفوظ کر کے تیرے سینے کو نورانی بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، پیارے بچوں، سارے تعلق جو ہے ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن قرآن کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں رہو گے زمانے والے تمہیں قاری کہیں گے، اگر دنیا سے تم مر کر چلے جاؤ گے، قبر کے اندر جاؤ گے تو فرشتے تمہارا قبر کے اندر استقبال کریں گے۔ وہ آئیں گے تم سے سوال کرنے کہ من رب کا بتاؤ تیرا رب کون ہے۔ اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا دوست قرآن ٹھہرا ہوگا۔ قرآن کہے گا کہ تم ان سے سوال و جواب نہ کرو، یہ دنیا سے تھکا ہارا آیا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن کہے گا کہ مجھے بھی تو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ چلو اب ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس بات کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قرآن بھی جائے گا، فرشتے بھی جائیں گے۔ جس وقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اس وقت فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ ہم تیرے بندے سے پوچھتے ہیں من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، اور یہ کہتا ہے کہ اس سے سوال و جواب نہ کرو، یہ تھکا ہوا آیا ہے۔ تو اس وقت قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں تیرا قرآن نہیں ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو میرا بے شک قرآن ہے۔ تو اس وقت قرآن کہے گا اللہ اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، اس نے دنیا میں مجھ سے محبت کی ہے، اس نے دنیا میں میرے ساتھ رہا ہے، دنیا میں میرے ساتھ محبت کرتا رہا ہے، میرے ساتھ چلتا رہا ہے۔ آج اگر یہ دنیا کو خیر بات دے کر قبر میں آ گئے ہیں تو اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، اللہ اس کو میں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ میری سفارش کو قبول کر، اللہ میری سفارش کو قبول کر اور اس کی مغفرت کا اعلان کر دے۔ فرمائیں گے کہ ہاں قرآن تیری سفارش سے ہی میں نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ قرآن کہے گا کہ اب بخشش کا معاملہ تو ہو گیا، اللہ اس کی قبر کو تحت نظر کشادہ فرما دے۔ اللہ اس کے لیے مجھے ریشم کے تکیے دے اور جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دے کہ اس یہ جب تک قبر کے اندر رہے تو یہ خوشبو سونگتا رہے۔ تو میرے بھائیوں پھر قرآن ہمیں یہاں نہیں چھوڑتا، بلکہ جب آپ میدان حشر میں جائیں گے سارے لوگ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لیکن اس وقت بھی قرآن ہمارے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہماری دوستی کس سے ہے؟ تو اس وقت قرآن ہمارے ساتھ ہوگا۔ سارے لوگ کہیں گے نفسی نفسی، لیکن قرآن والے اس وقت اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور پھر جب آگے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اس وقت بھی ہمارا قرآن ساتھ ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اللہ فرمائے گا قرآن تو کیا چاہتا ہے؟ قرآن کہے گا اللہ میں اس کی بخشش چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا چل جا، پھر تو نے دنیا میں قرآن سے محبت کی تھی، آج یہ دیکھ تیرے سامنے جنت کی سیڑھیاں ہیں، تو ان پر چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا، تیرا وہی مقام ہے جہاں پر بنداس کی آخری سیر آ جائے۔
تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے پیارے بچوں قرآن سے دل لگی کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، شوق کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، طلب کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارا دنیا کا بھی ساتھی ہے، قبر کا بھی ساتھی ہے، حشر کا بھی ساتھی ہے، اور جنت کا بھی ساتھی ہمارا قرآن بھی ہے۔ تو اس ساتھی سے ہر بچہ محبت کرے گا، دل لگا کے پڑھیں گے، محنت کریں گے، تو اس کے ساتھ پیارے بچوں استادوں کے ادب سے جو ملتا ہے وہ کیسے نہیں ملتا، استاد کے ادب سے جو ملتا ہے وہ کہیں سے نہیں ملتا۔ اپنے دلوں کے اندر استاد کا ادب اجاگر کریں، استاد کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں، استاد کی آواز سے اپنی آواز کو نیچا رکھیں، ہمیشہ استاد کے سامنے جھکنے والے بنے، ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو جھکائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلندی عطا کرے گا۔ تو انشاءاللہ سارے کوشش کریں گے، اگلی بزم کے لیے سارے محنت کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی پچھلے ہفتے میں 8 سے 9 بچوں نے نہ بیان کیا ہے، نہ نعت پڑھی ہے، نہ تلاوت۔